ایک انگریز نے کلمہ پڑھ لیا، وہ تحقیق کر رہا تھا قرآن پاک پہ۔ جب اس نے قرآن پاک کی صداقت کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، تو وہ پہنچ گیا ان کے پاس جو ربیع الاول میں بھی فتوے لگاتے ہیں شرک کے، جن کو ہیضہ ہوا ہے، موشن لگے ہیں شرک کے۔ اب وہ دن رات اوپر سے نیچے سے جو ہے وہ شرک ہی کی سمیل آتی ہے، ان کو ہر جگہ سے ان کے منہ سے بدبوئیں آتی ہیں، اور شرک کے فتوے کے علاوہ ان کے پاس کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ان کے پاس وہ انگریز پہنچا، کہنے لگا کہ میں نے قرآن کی صداقت کو جانا، لہٰذا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ قرآن پر، اسلام پر میرا ایک قرض ہے، میرے دل کے اندر ایک وسوسہ ہے، ایک بات ہے ذہن کے اندر۔ اب میں نے پڑھا ہے کلمہ، آپ ہیں دائی، آپ اسلام کے بڑے ہیں، تو آپ مجھے میرا مسئلہ حل کریں اور میرے اس وہم کو اور اس وسوسے کو ختم کریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اور میرے، اب تو میرا بھی قرآن ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے بھی کلمہ پڑھا، قرآن کے اندر ہے کہ آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کا تخت، 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا، بڈھا بابا 70 سے 80 سال کی عمر، بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ لکھی، اتنی بڑی عمر والا کہ کھڑے ہو کر جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور 1 مہینہ سفر جانے کا 1 مہینہ آنے کا، 80 گز چوڑا، 80 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ جو ہے وہ اونچا، بعض علماء نے 60 ہاتھ اونچا لکھا کہ اتنا بڑا تخت جو ہیرے موتی جواہرات اور سونے سے جڑا ہوا، اور جس پہ 700 یا 200 گھوڑا جس پہ کھڑا ہو سکتا تھا، 700 یا 1000 کرسیاں لگ سکتی تھیں، اتنا بڑا تخت 7 تالوں کے اندر پڑا ہوا، 7 کوٹریوں کے اندر بند، ہر کوٹری کو تالا، 7 کوٹریوں کے اندر بند ہے، مہینہ جانے کا لگتا ہے، مہینہ آنے کا لگتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت کیسے لایا؟ وہ کون سی پاور تھی، کون سی طاقت تھی کہ جس طاقت کی بنا پر ایک بڈھا بابا اتنی دور سے تخت اتنی جلدی لے آیا کہ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی، آنکھ بھی بعد میں جھپکی، پہلے تخت موجود تھا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ اب جو نبیوں کی طاقت نہ مانے تو اولیاء کی طاقت کیا مانیں گے؟ سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا نا، ولی تھے حضرت آصف بن برخیہ۔ تو اب اولیاء کاملین کی طاقت ماننا یہ تو ان کے بس کی بات نہیں۔ جو نبیوں کا انکار کر دے، نبیوں کی طاقت کا، معجزات کا انکار کر دے، وہ ولیوں کی کرامت پہ کہاں ایمان رکھیں گے؟ انہوں نے دائیں بائیں شائیں آئیں کیا اور کہا دیکھیے جناب، ہم ان باتوں میں نہیں پڑھتے، ہم صرف اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں مسلمان ہوا ہوں، اللہ ہی کی باتیں کریں گے، لیکن یہ بتاؤ، یہ مسئلہ حل کرو، وہ بابے کے پاس وہ پاور کہاں سے آئی، وہ طاقت کہاں سے آئی، اتنی دور سے وہ تخت کیسے آیا، کون سی طاقت تھی اس بابے کے پاس؟ انہوں نے کہا چلو ہم پاکستان چلتے ہیں، وہاں بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ہم آپ کو ان کے سامنے بٹھائیں گے، اپنا مسئلہ پوچھ لینا۔ اب وہاں سے لندن سے چلے، پاکستان پہنچے، پاکستان پہنچ کر 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کھلائے، بڑے بڑے حافظوں سے، قاریوں سے، علماء سے، مفتیوں سے ملایا، لیکن وہ بندہ مطمئن نہ ہوا۔ بادشاہی مسجد میں لے کر آئے، یہاں کے جو بھی امام تھے یا جو بھی بندہ تھا اس سے ملوایا، بادشاہی مسجد کی سیر کروا کے جب واپسی جانے لگے منصورے، اب جو ہے وہ منصورے جانے لگے تو راستے کے اندر داتا علی حجویری کی چوکھٹ بھی آتی ہے۔ بادشاہی مسجد سے جب نکلے اور نکل کر جانے لگے تو راستے میں جب نظر پڑی اس انگریز کی، حضرت داتا علی حجویری فیض عالم کے مزار پر انوار پہ، تو کہنے لگا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑیے جناب، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ بس ادھر ہٹ کے ہماری طرف دیکھ کے ہم دین کی باتیں کرتے ہیں 2-4۔ اس نے کہا دین کی 2-4 نہیں، 5-7 کر لیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ جو تھے وہ کہنے لگے یہ شرک کا اڈا ہے، یہاں پہ شرک ہوتا ہے۔ اب وہ انگریز تھا، سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ ساری زندگی میں نے شرک کیا، مجھے پتا ہے کہ شرک کی بدبو کیا ہوتی ہے، لیکن یہاں سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے بزرگ فرماتے تھے ادھر داتا علی حجویری کا اشارہ ہو گیا تھا، اے آجا ادھر، حق ادھر ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اب جو ہے وہ انگریز کہنے لگا کہ گاڑی روکو،
انہوں نے کہا چھوڑو جناب، ہم اللہ کی باتیں کرتے کرتے منصورے پہنچ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی باتیں کرتے کرتے تمہیں 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، ایک بات کا جواب تو تم دے نہیں سکے، گاڑی روکو۔ گاڑی روکی سونے والے دروازے کی طرف سے۔ اب یہ انگریز سیڑھیاں چڑھا، سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر گیا، وہ جو شرک والے تھے وہ نیچے ہی کھڑے رہ گئے۔ اللہ ہر کسی کو موقع نہیں دیتا، ہر کسی کو سیڑھیاں چڑھنے کی اجازت بھی نہیں ملتی، جو سیڑھیاں چڑھتا ہے اسی کا کام بنتا ہے۔ اب یہ سیڑھیاں چڑھ گیا داتا علی حجویری کی چوکھٹ کی، آگے گولڈن رنگ کا ایک نورانی چہرے والا، گولڈن رنگ کا جبہ پہنے ہوئے ایک جو ہے وہ خوبصورت حسن و جمال میں با کمال بابا جی کھڑے ہیں۔ انہوں نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر بٹھایا، بٹھا کے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لندن سے آیا ہوں۔ فرمایا کہ کیا پیو گے؟ کہا کہ میں اپنا سرد علاقے کا ہوں، چائے پیوں گا۔ اب وہ بابا جی، وہ بزرگ جو تھے نورانی چہرے والے، حسن و جمال میں با کمال تھے، انہوں نے ہاتھ ایسے اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ساتھ ہی 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ بنی چائے کی پیالی جو ہے وہ پرچ سمیت سامنے رکھ دی۔ اب اس نے وہ پیالی اور وہ پرچ دیکھی اور وہ کپ دیکھا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ دوڑے شرک والے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے، آ کے کہنے لگے کہ ہوش دلایا، کہنے لگے تمہیں پتا تھا نا، تمہیں بتایا تھا یہاں نہ آنا، یہاں پہ شرک ہوتا ہے، اور تو پھر آ گیا، ہو گیا نا بے ہوش، یہ شرک کی بدبو کی وجہ سے نعوذ باللہ تو بے ہوش ہوا۔ اب جب یہ کہا تو وہ ہوش میں آیا انگریز، اس نے چٹکی ماری، انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم لندن پورا پھرا کے، پاکستان لا کے، منصورے لے جا کے، 5 سٹار ہوٹلوں میں لے جا کے، بادشاہی مسجد گھما کے، ہزاروں مولویوں سے ملا کے وہ بات کا جواب نہیں دے سکے جو بابے نے جواب دے دیا۔ بابا مزار کے اندر بھی ہے، اس کے باوجود وہ اسلام کا جو قرض تھا میں نے چڑھایا تھا، جو میرے دل کے اندر سوال تھا، بابا مزار سے نکل کر آ کر ایک لمحے سے پہلے وہ مجھے جواب دے کے چلا گیا۔ اور یہ تمہارے سامنے جو پیالی پڑی ہے یہ میرے گھر لندن کی ہے، بابے نے ایک لمحے سے پہلے میرے گھر لندن سے پیالی بھی لی، پرچ بھی لی، چائے بھی بنائی، اور ایک لمحے سے پہلے مجھے دے بھی دی، اور مجھے بات سمجھا دی، تخت اسی طرح آیا جس طرح پیالی آئی۔